مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. عورتیں اپنی جگہ پر اپنا مکمل تشخص رکھتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے. اس اعتبار سے ان کی اخلاقی اور دینی مذہبی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں، جس کے لیے وہ خود مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے. ان کا دین ان کے مردوں کے تابع نہیں ہے. ہاں خاندانی زندگی میں وہ مردوں کے تابع ہیں. فالصالحات قانتات، وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں. یہ خانگی زندگی کا اصول ہے. خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. ویسے وہ عام انسانی سطح پر مساوی ہیں مردوں کے ساتھ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. معزز حاضرین اور محترم خواتین، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ایک سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا. از روئے قرآن انسان کی کامیابی اور فوز و فلاح اور اخروی نجات کے لیے 4 شرائط کیا ہیں، یہ ان 4 اسباق میں مختلف اسلوبوں کے ساتھ سامنے آئی. اس کے بعد دوسرے حصے میں جو پہلی ہے شرط اولین نجات کی، کامیابی کی، فوز و فلاح کی، یعنی ایمان، اس ایمان سے متعلق بہت سے مباحث سامنے آئے. پھر اب تیسرے حصے میں اعمال صالحہ، اس کی بحث ہے جو ابھی جاری ہے. اس بحث کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کے 2 مقامات، سورہ مومنون کی آیات اور ہم مضمون آیات سورہ معارج کی، ان کا مطالعہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جو انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں از روئے قرآن. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا انسان کی اجتماعی زندگی کا. تو اجتماعی زندگی کا پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج، کہ جس سے پھر آگے اولاد ہوتی ہے، پھر ایک خاندان کی شکل بنتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ کیا ہے، وہ خاندانوں کا اجتماع ہے. اس میں 2 انتہائیں سامنے آئیں. سورہ طلاق میں اگر یہ کہ شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو اور مزاج ان کے نہ مل سکے، عدم موافقت ہو، تو سیپریشن، طلاق کا راستہ کھلا ہے. لیکن اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، طریقے ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ اس سے شریعت کے احکام میں خلل پڑنے لگے، وہ بھی غلط ہے. تو اس پر ہم نے تفصیل سے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا. اب ایک قدم ہم آگے چل رہے ہیں کہ ان خاندانوں سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس معاشرے کے استحکام کے لیے کیا کیا بنیادیں ہیں، پھر اس معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہیں، وہ اقدار کیا ہیں جنہیں کہ پروموٹ کیا جائے گا. اگر اسلامی معاشرہ ہوگا تو کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کی ترویج ہوگی، اشاعت ہوگی، تشویق ہوگی، ترغیب ہوگی.
اور وہ سوشل ایونز کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس معاشرے میں سے ان ایونز کو ختم کیا جائے گا، بدیوں کا استحصال کیا جائے گا۔ اس موضوع پر یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ نہایت جامع ہے، نہایت اہم ہے قرآن مجید کے اندر۔ معاشرتی زندگی کے خد و خال، استحکام معاشرہ کے لیے کیا کیا تدابیر ہیں، اور اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے نبی، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ تم نہیں پوجو گے کسی کو سوائے اس کے، یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ توحید فی العبادہ، اور توحید فی العبادہ پر ہم پڑھ چکے اس سے پہلے، یہ در حقیقت 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ توحید فی الاطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت کاملہ، اور اللہ کے کسی حکم کے خلاف کسی کے حکم کو نہ ماننا۔ والدین کا حکم مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو۔ حکام کا کہنا مانو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر حکام کا کہنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو مت مانو۔ لا طاعة ولا سمع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں۔ اور نمبر 2 ہے توحید فی المحبہ، محبت کی توحید، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ رہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو توحید فی الاطاعت اور توحید فی المحبہ، محبت، یہ دونوں جمع ہوتی ہیں تو توحید فی العبادت بنتی ہے۔ اسی پر اس سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کہف، اس کی جو آخری آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے نمبر 1 دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، درست ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو گویا کہ معاشرتی سطح پر بھی، اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ریاستی اور ملی سطح پر بھی پہلا حکم یہی ہوگا، توحید۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب یہاں انداز کیا ہے؟ طے کر دیا ہے آپ کے رب نے، یعنی یہ تو سیٹلڈ ہے، فیصلہ شد ہے کہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے اسے عام اردو معنی میں احسان نہ سمجھیے۔ اردو معنی میں احسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس پر احسان دھرنا، جسے کہتے ہیں ہم۔ اس عربی زبان میں احسان کے لفظی معنی یہ نہیں ہے۔ خوبصورت انداز میں طرز عمل جو ہے اچھا ہو، عمدہ ہو۔ یہاں مراد ہے حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ اس قدر اہمیت ہے والدین کے حق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر واقعتاً سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ورنہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نے ہماری ساری ضروریات کا جو ہے وہ اہتمام فرما دیا، ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی جن کی ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن ان کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ اللہ خالق ہے ہمارا، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ تو والدین بنے ہیں نا۔ رب اور پالن ہار پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا مظہر، ذریعہ، وہ تو والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین نے پالا پوسا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اپنی چھاتیوں سے اپنے جسم کی توانائی جو ہے وہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلائی ہے 2 سال تک۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ والد نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی اور ماں کی، دونوں کی جو معاش کی ضروریات ہیں وہ فراہم کی ہے، اور شفقت اور محبت والدین کی ہے کہ جس کے تحت اس کا یہ سارا پروان چڑھنا ممکن ہوا ہے۔ تو حق کا معاملہ جہاں بھی آئے گا تو والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد،
اب دیکھیے یہ بھی ترتیب کی بات ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے جو دوسرا سبق تھا آیا بر کا تو عرض کیا تھا کہ اگر تو اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد رسول، محبت کی بات ہوگی اللہ کے بعد رسول، اسی طریقے سے ارکان اسلام کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے بعد فوراً نماز، لیکن وہاں نیکی کی بات ہو رہی تھی تو ایمان کے فوراً بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ مقدم ہو گیا. تو موضوع کے اعتبار سے ترتیب و تقدیم بدل جاتی ہے. اطاعت کی بات ہوگی تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، لیکن حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق. چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اب یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک. اس کی اصل میں آپ حکمت بھی سمجھ لیجئے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کا کسی معاشرے میں رواج ہے تو والدین بھی اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، طمانینت قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیں گے. مشفق مطرف. کسی معاشرے میں اگر شکل یہ ہو جائے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں تو پھر والدین بھی بچ بچ کر چلیں گے. وہ اپنے آپ کو کلیتاً اپنی اولاد میں انویسٹ نہیں کریں گے. اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی بچا بچا کے رکھیں گے، کیا پتہ اولاد کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے. تو ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کر دینا چاہیے. وہ جو گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین اپنی جوانی کی توانائیاں جو ہیں وہ کھپاتے ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہوں گے تو ہماری دیکھ بھال کرنے والی ہماری یہ اولاد ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہ ہماری ضعیفی کی لاٹھی بنے گی. اور جب یہ شکل ہوتی ہے تو خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. کسی معاشرے میں اگر یہ شکل نہ رہے، والدین کو یہ توقع نہ ہو کہ اولاد ہماری خبر گیری کرے گی ہمارے بڑھاپے کی زندگی میں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس طور سے اپنے اولاد کے اوپر لگائیں گے نہیں بلکہ بچا بچا کر رکھیں گے. یہ ہے حکمت. لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں یہ 5 مرتبہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اطاعت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. پھر سورہ انعام میں فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے لوگو، تم نے جو اپنی من گھڑت بنا لی ہے شریعتیں، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند آئی ہو، تو ان باتوں کو چھوڑو، توہمات کو. آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے تمہیں کیا احکام دیے، کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دی ہیں کہ قرآن مجید میں. پھر یہ بنی اسرائیل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ تیسرا رکوع ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں
تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اما یبلغن عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں. تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں. بوڑھے والدین، فلا تقل لہما اف، نمبر ایک، انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہو. جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو. فلا تقل لہما اف، اف ہے آپ پر. ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال. تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر، نہیں، ہرگز نہیں. اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ. اف لکما، سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف ہو، نہیں. لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو. نمبر دو، ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. وہ اما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر نہیں کوئی دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے، بس جھڑکو مت. ولا تنہرہما. نمبر تین، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے. یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے. آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا ہے، وہ دل کو ٹھیس لگے گی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو. یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے. اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے سامنے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے. حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے. وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا؟ ربیانی، رب. اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہے. ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے. لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں،
وہ والدین کی ربوبیت ہے. والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں. بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے. کوئی اور معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا ہے. یہ ہے در حقیقت. اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے. ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہا کرو اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار میری بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. مشفق متعطف وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. سورہ بنی اسرائیل کے 30 رکوع کی ابتدائی آیات پر کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بالکل متصلاً نتھی کر کے والدین کا حق بیان کیا. اس میں مستضاد ہیں وہ مقامات کہ جن میں ترتیب وہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کا حق اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کے فوراً بعد والدین پر احسان کا حکم آیا ہو. لیکن ویسے اپنی جگہ پر مستقل مضمون کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی خبر گیری، ان کی دل جوئی، ان کے ساتھ ملائمت، ان سب کا حکم آیا. اور اس میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس میں والدین میں سے والدہ کا حق 3 درجے فائد ہے. اس کو ایک تو قرآن مجید کے 2 مقامات سے سمجھ لینا چاہیے. ایک مقام ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کا 2 رکوع، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اس میں خاص طور پر ماں کا معاملہ. اٹھائے رکھا اسے ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے. کیا کچھ بیتتی ہے عورت پر حمل کے دور میں، شروع میں تو نہیں لیکن جو آخری ایام ہوتے ہیں، آخری چند مہینے جو ہیں ان میں اس کا بڑا
جو ہے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ جوگ کی طرح چمٹا رہتا ہے اس کی چھاتیوں سے، اور دودھ کی شکل میں عورت کے جسم کی توانائی جو ہے در حقیقت وہ منتقل ہو رہی ہے. ماں کے جسم کی توانائی منتقل ہو رہی ہے بچے کے جسم کو. اور 9 مہینے جو پیٹ میں رہا ہے تو براہ راست ماں کا خون ہے کہ جو اس کو پرورش دے رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی تمام جو ارتقاء ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا یہ جنین کا درجہ بدرجہ بڑھنا، یہ در حقیقت ساری اس کے لیے توانائی اور اس کے لیے غذا وہ ماں کے خون کے ذریعے سے پہنچ رہی. اب یہاں ظاہر بات ہے والدہ کا تو ذکر کر دیا، والد کا نہیں کیا، اس لیے کہ واقع بات یہ ہے کہ ہمارے وجود میں آنے میں جو ذریعہ ہے اگرچہ اس میں والد کا حصہ ہے، نطفہ تو باپ کا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو مشقت جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی. 9 مہینے کا حمل اور پھر اس کے بعد دودھ پلانا. آج کل تو خیر دودھ پلانا کم ہو گیا، اگرچہ کتنی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں. جو بچے ماں کے دودھ پر پلتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. عورتیں بھی جو نہیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنی چھاتیوں سے، انہیں بیماری ہوتی. کینسر زیادہ انہیں ہوتا ہے. بریسٹ کینسر جو ہے، چھاتیوں کا کینسر، وہ ان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اس کے باوجود ظاہر بات ہے آج کل جو تصور ہو گیا عورتوں کے اندر اپنے جسمانی چستی کو برقرار رکھنا، وہ در حقیقت اس کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتی ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا حق جو ہے زیادہ فائق بیان کیا گیا. میں نے کہا تھا 3 درجے، وہ 3 درجے کا معاملہ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک حدیث نبوی کی روح سے. لیکن یہاں یہ آ گیا کہ والدین کے حق میں، خاص طور پر ماں کے حق کے لیے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ نے وصیت کیا کی کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. اب یہاں دیکھیے پھر اللہ نے اپنے ساتھ بالکل متصل کر دیا ہے. شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. میں تمہارا خالق ہوں، حقیقی رازق میں ہوں، حقیقی رب میں ہوں، تمہیں پالنے پوسنے والا میں ہوں، پالنہار میں ہوں، سب کچھ میں ہوں. لہذا پہلے شکر تو میرا کرنا ہوگا، انشکر لی. لیکن یہ کہ عالم واقعہ میں میرے اس ربوبیت کا جو اظہار ہوا ہے، میری اس تخلیقی عمل کا جو اظہار ہوا ہے، وہ تمہارے والدین کے ذریعے ہوا ہے. تو انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. یہ بات میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. چنانچہ دیکھیے سورہ احقاف کے اندر یہ مضمون دوبارہ آیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں کہ حسن سلوک اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے احساسات کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کی امیدیں اور توقعات جو ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اب وہاں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کی ماں نے اسے اٹھایا رکھا تکلیف جھیلتے ہوئے، کرہن ووضعتہ، اور پھر اسے جنا ہے. اب یہ جو عمل ہے پیدائش کا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے عورت کے لیے. پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا وضع حمل کے بعد زندگی کو سمجھا جاتا تھا کہ نئی زندگی ملی ہے. اس درجے یہ پرخطر معاملہ ہوتا تھا. کتنی ہی ولادتوں کے معاملے میں پھر جو بخار ہو جاتا تھا، کیونکہ ہائیجین تو تھی نہیں، دائیاں آتی تھی، گندے کپڑے گندے چیتڑوں سے کام کر رہی ہیں، اس سے یہ کہ انفیکشن ہوتی تھی. اور پھر جو یہ بخار ہو جاتا تھا اس میں وہ تو انتہائی ڈیڈلی. اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس بھی نہیں تھے کہ اس انفیکشن کا کوئی علاج کیا جا سکے. آج کل تو معاملہ بہت بہتر ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً پچھلے زمانے میں چائلڈ برتھ کے بعد عورت کی زندگی ایک نئی زندگی ہوتی تھی. لیکن یہ کہ آج بھی تکلیف جو جھیلتی ہے، ویسے اب یہ اس میں بھی ایک معاملہ غلط ہو گیا ہے
اور وہ یہ ہے کہ تکلیف سے بچنے کے لیے آپریشن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں تو اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، نہ عورت تکلیف جھیلنے کو تیار، اور ڈاکٹروں کے لیے آمدنی بہت ہے۔ آپریشن کرے گا یا کرے گی کوئی لیڈی ڈاکٹر تو اس کو آمدنی کتنی ملے گی؟ نارمل اگر ڈیلیوری ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپریشن ہو گیا ہے تو ہسپتال میں بھی 2-3 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، اور اس سے آمدنی ہوگی، اور اس سے پھر یہ ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کہ مت کرو یہ کام۔ نیچرل جو برتھ ہے، جس کے لیے پروسیس اللہ نے مقرر کر دیا، اسی کو اختیار کرو۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کو حمل اور پھر اس کو دودھ پلانا، دودھ چھڑانا 30 مہینے، 2.5 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اب یہاں حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ میں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر جواب یہی تھا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ہے کہ پھر کون؟ تو فرمایا تیرے والد۔ یہاں سے در حقیقت وہ 3 اور 1 کی نسبت قائم ہوتی ہے اس حدیث کی روح سے۔ اس کے علاوہ وہ حدیث کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کی اگر خدمت کرو گے، ان کی دلجوئی کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی خواہشات پوری کرو گے، تو تمہارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ تو بہت ہی بدبخت ہوا وہ شخص جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات جو ہے، ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کلائمیکس، ذروہ سلام ہے، یہ چوٹی ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے توازن کی بات ہے۔ حقیقت، ریئلزم، ایک طرف آئیڈیلزم ہے، ایک طرف ریئلزم ہے۔ آئیڈیلزم تو میں نے بیان کر دیا، اب ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم میں یہ بھی ہے کہ والدین جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا کہ بچے بن جاتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، میٹھی چیز کھانا ان کے لیے زہر ہے، وہ ضد کر رہے ہیں میں نے کھانی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ سختی سے بھی روکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے روک رہے ہیں۔ اب وہ کسی ایسی بات کی ضد کر کے بیٹھ گئے کہ جو آپ کے خیال میں درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو آپ کو ان کی حکم عدولی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کسی وقت سختی بھی کرنی پڑے۔ یہ ہے آئیڈیلزم کے مقابلے میں ریئلزم۔ اس پر دل کے اندر ایک بندہ مومن نے جب دیکھا یہ ہے کہ اصل تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے والد نے یہ بات جو اس کی ضد کی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے بنوانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کہ اس انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ ابا جان یہ کام نہیں میں کر سکتا، یہ نہیں کہ آپ جھڑکیں، بس یہ امی جی یہ کام میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بڑے لجاجت کے انداز میں ان سے بات کی جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے۔ میری زندگی کے ایسے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس پر میں پچھتاتا ہوں کہ وہ کاش کہ وہ بات نہ ہوئی ہوتی۔ میرے والد مرحوم بھی دماغی مرض کے مریض رہے، اور اس زمانے میں پھر چونکہ معالج میں ہی تھا، جب میں نے MBBS کیا تھا اس سے پہلے ہی، جبکہ میں ابھی 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، تو ان پر پہلا حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ یوں سمجھئے کہ پھر تقریباً 15 سال
اور میں ہی ان کا دیکھ بھال کرنے والا. اور اسی لیے میں چلا گیا تھا ساہیوال خاص طور پر کہ اب میں کہیں اور جاؤں, کسی اور جگہ پریکٹس کروں, اور میرے والد جو ہیں وہ اس طریقے سے بیماری کے اندر مبتلا ہے, وہ کہیں ڈاکٹروں کے جو کلینکس ہیں ان پر جا کر دھکے کھائیں, تو میں انہی کے پاس رہا. اور اس میں مجھے بعض اوقات سختی کرنی پڑی. ایک دفعہ سختی جو ہے جسمانی سختی کرنی پڑی مجھے, اس کے بعد میں روتا رہا. لیکن یہ کہ وہ چونکہ انہیں اس وقت ہوش ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ایسی تھی کہ اس پر میں ضبط نہیں کر سکتا. بہرحال یہاں جو ہے در حقیقت اب ایسے شخص کو جب دل میں ایک کڑن ہوگی, افسوس ہوگا, صدمہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں نے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یہ گستاخی کر دی, میں نے والد یا والدہ کی اس بات کو رد کر دیا, میں نے ان کی اس خواہش کو جو ہے پورا نہیں کیا. تو جو طبیعت کے اندر ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں, اس کی طبیعت میں جو رد عمل پیدا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. دیکھو اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے. تمہیں اگر روکنا پڑ رہا ہے والد کو یا والدہ کو, اگر اس کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑ رہا ہے والد کی یا والدہ کی, اگر کسی وقت سختی کے ساتھ بھی انہیں روکنا پڑا ہے کسی چیز سے, تو یہ کہ دل میں کوئی ملال اس لیے نہ لاؤ کہ تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے. تمہارے دل میں ان کے لیے جو محبت ہے اللہ جانتا ہے. تمہارے دل میں ان کے لیے جو ادب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے, تمہارے دلوں کے اندر ہے, جو احساسات تمہارے اپنے والدین کے بارے میں ہونے چاہیے اور ہیں, فی الواقع ہیں, اللہ کے علم میں ہے. لہذا اگر تمہیں کسی وقت ان کے ساتھ کوئی سختی بھی کرنی پڑی ہے ان کے اس بڑھاپے کی کم سمجھی کی وجہ سے, اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. ان کے فہم میں, سمجھ میں کمی ہو جاتی ہے, جو سینس آف پروپورشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, نسبت و تناسب کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے اگر ان کی کسی بات کی مخالفت کرنی پڑے, نفی کرنی پڑے, ان کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑے, تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ تمہارا رب جو کچھ تمہارے اندر ہے, دل کے اندر, اس سے واقف ہے. اگر تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے, ان کے لیے شفقت ہے, ان کے لیے خیر خواہی ہے, تم ان کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو, دلجوئی کرنا چاہتے ہو, لیکن حالات کے جبر نے کہیں کسی معاملے کے اندر تمہیں ایک مختلف طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے, تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ حدیث جو ہے, جس حدیث سے کہ اکثر محدثین نے جو بھی مجموعے مرتب کیے, تو پہلی حدیث یہ لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے قلب پر ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. اگر اپنی قلبی کیفیت, اپنی روحانی کیفیت کے اعتبار سے تم صالح ہو, نیک ہو, بھلے ہو, اللہ کے حکم کا لحاظ کرنے والے ہو, والدین کی ادب اور خدمت کرنے کی پورا ارادہ اور جذبہ اپنے اندر رکھتے ہو, ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. تو جان لو کہ اللہ تعالی جو رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشنے والا ہے. یہ پچھلے ہمارے درس میں آپ کو یاد ہوگا, میں نے توبہ کے ضمن میں عرض کیا تھا, تابا یتوب توبن و توبتن, اور آبا یعوب اوبن, یہ دونوں بہت قریب ہیں. توبہ پلٹنا, لوٹنا, گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس سے مغفرت چاہنا, عزم کر لینا پکا کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا, اللہ بخش دے. اور آبا یعوب اوبن بھی ہے پلٹنا, رجوع کرنا, جس کے لیے بہترین یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں نے دعا بتائی تھی کہ اگر آپ کہیں سفر سے واپس آ رہے ہیں یا آپ بازار میں بھی گئے تھے تو اس سے واپس گھر میں داخل ہو رہے ہیں, تو آئبونا تائبونا لربنا حامدون. ہم واپس آ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, آ رہے ہیں, اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں,
اور توبہ کرتے ہوئے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں دونوں جمع ہو گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، اور اپنے رب کے لیے حمد اور ثنا کرتے ہوئے ہم لوٹ آئے. اسی سے یہ بنا ہے اواب. یہ فعال کے وزن پر یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ، بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے. ذرا سے کوئی خطا ہو جائے تو آدمی فوراً دل کے اوپر جو ہے ایسے ہو جائے جیسے کہ پہاڑ تلے آ گیا انسان، اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا، اتنا بوجھ اس پر آ گیا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے. اور منافق سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ذرا ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا بس. تو فطرت انسانی تو ہوتی ہے نا آخر موجود، برائی کو تو برائی سمجھتی ہے. لہذا منافق کو بھی غلط کام کر کے کوئی احساس تو ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا عارضی سا احساس. جبکہ کوئی گناہ اگر کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر اتنا پچھتاوا، اتنی پشیمانی، اتنی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے کہ جیسے وہ پہاڑ تلے آ گئے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. تو وہ یقیناً اللہ تعالی جو رجوع کرنے والے ہیں، بہت پلٹنے والے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی خطا کے اوپر بھی فوراً رجوع کرتے ہیں. بڑا معاملہ ہو تو توبہ کرتے ہیں. اللہ کے جناب نے اس توبہ کے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے، بخشنے والا ہے. ان رکوعوں کا ایک مضمون اس آیت پر ختم ہو گیا. استحکام معاشرہ کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ خاندان کے استحکام کے لیے والدین اور اولاد کے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ محبت کا. ایک تو محبت وہ ہے کہ جو فطری ہے، والدین کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہے. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا والدین سے کہ اولاد سے محبت کرو، بلکہ الٹی بات کہی گئی ہے کہ زیادہ محبت نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے تم شریعت کے اندر رد و بدل کرنے پر آ جاؤ، حرام خوری پر آ جاؤ. انہیں اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، اچھا سے اچھا پہنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں داخل کرنے کے لیے، اب جائز ذرائع آمدنی کے ہیں وہ اگر اس کے متحمل نہیں ہے تو حرام میں منہ. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. لیکن یہ کہ چونکہ یہ فطری جذبہ اولاد میں نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں بھی محبت ہوتی ہے والدین سے. اس وقت ان کی محبت احتیاج کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، محتاج ہے والدین کے. جب بڑے ہو گئے تو جو ایک معاشرتی المیہ جس کو میں کہوں گا، لیکن یہ کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں، انہیبیٹیبل ہے. بچہ جوان ہو گیا، اب اس کی شادی ہو گئی، اب اس کی محبت کا ایک نیا کھاتا کھل گیا. اس کی محبت کا مرکز اب اس کی بیوی ہے. اب فرض کیجئے کہ والدین سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن پہلے وہ محبت ایکسکلوسیو والدین کے لیے تھی، اب شیئر تو ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہوئی. اب بچے ہو گئے، وہ محبت کا، نئی محبت کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے. لہذا والدین کے لیے پھر محبت کا حصہ طبعاً وہی باقی نہیں رہتا. صحیح بات ہے. یہ اصل محبت کا دائرہ اپنے بال بچے. اس لیے کہا گیا ہے والدین سے محبت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہ اب طبعی عمل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ابھی میں آپ کو سورہ احقاف کی آیات سنا چکا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، اور کتنی جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کا حق جو اس کو بیان کیا ہے. تو یہ در حقیقت اصلاح معاشرہ اور استحکام معاشرہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جو ان آیات پر ختم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ والدین کے بعد رشتہ داروں کا ایک دائرہ آتا ہے. ذل قربا، ذوی القربا، وہ لوگ جو قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک. یا معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں، للسائل والمحروم، ان محروم طبقات کا خیال کرنا، یہ گویا کہ دوسرا دائرہ ہے. خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے مال میں ان کا حق سمجھنا.
فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے۔ یہ دوسرا ہے جس کے اوپر خاصی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي